وہاں مسجد ہے، مسجد میں تشریف لے جائیں، وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنی نماز سے جو ہے ہم لوگ فارغ ہو جائیں۔ یہاں جو جنازہ اٹھے گا وہ انشاءاللہ جنازے کو اٹھایا جائے گا 2 بجے، اور 2 بجے اٹھانے کے بعد بہت سارے حضرات متمنی ہیں کہ زیارت کر لیں۔ ابھی جس جگہ پر جنازہ رکھا ہوا ہے کیونکہ وہاں مستورات کی جو ایک بڑی تعداد ہے، مناسب ہے، آخری دن میں اس وقت جو تعطیل ہے ان حضرات کو زیارت کرائی جائے۔ لہذا زیارت کے سلسلے میں آپ لوگ اطمینان رکھیں۔ البتہ میں ایک بات ضرور کہوں گا مسئلے کی روح سے کہ ایک ہے رونمائی اور ایک ہے روبینی۔ آدمی کی اپنی خود کی طلب ہو کہ مجھے جو ہے زیارت کرنی ہے، تو ان لوگوں کے لیے حدیث پاک کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ اہل میت عام رسم و رواج کے مطابق جو ہے جنازے کو باہر لائیں اور پھر اس کے بعد کہیں لو بھائی زیارت کرو زیارت کرو، یہ اس کا ثبوت کہیں پر نہیں۔ میں اس وقت مجمع کو چونکہ دیکھ رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر شاگردوں کا مجمع ہے، علماء کا مجمع ہے، حضرت والا کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے وہ میں جانتا ہوں۔ اس وجہ سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بہت سارے حضرات نے کہا کہ ہمیں زیارت کرنی ہے، اس وجہ سے مشورے میں یہ بات طے پائی کہ 2 بجے انشاءاللہ جنازہ باہر لایا جائے گا، جن حضرات کی اپنی طرف ہو وہ زیارت کریں۔ تیسرے نمبر پر میں ایک بات ضرور کہوں گا، اور یہ اپنی زندگی میں مجھے بھی دامن کے ساتھ باندھنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی باندھنا چاہیے۔ ہر ایمان والے کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ جب جنازے میں نماز جنازہ وغیرہ کے لیے ہم لوگ جب شریک ہوتے ہیں تو ایصال ثواب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک یہ ہماری حاضری واقعتاً یہ بھی سنت میں شامل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا 5 چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے، ان میں سے ایک اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ رہنا۔ یہ شریک ہونا بھی بڑا نیکی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک ساتھ 2 کام ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، اس کی وجہ سے اہل میت کو اور زیادہ خوشی ہوگی۔ ماشاءاللہ اتنے سارے علماء موجود ہیں، اگر ہم اور آپ اگر اس وقت اہتمام کر لیں قل هو الله احد کا، ویسے بھی ہم لوگوں نے احادیث میں سنا ہے 3 مرتبہ اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص کا اہتمام کرے تو 3 مرتبہ پڑھ لینے پر ایک کلام پاک پڑھنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ ہم لوگ اگر 3 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ اگر کوئی پڑھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں۔ اس طرح کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے مرحوم حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ جہاں تک فضائل و مناقب کا تعلق ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حضرت کو جانتے ہیں، حضرت کے جو ہے معاشرتی معاملاتی تعلیمی بہت سارے امور سے ماشاءاللہ واقف ہیں، لیکن علماء موجود ہیں۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا اور اس وقت میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس لیے میں آپ لوگوں کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ جس وقت مجھے خود کو یہ اطلاع پہنچی صبح کو 5:45 بجے ہوئے تھے، نماز فجر ادا کرنے کی تیاری میں لگا ہوا تھا، مجھے یہ اطلاع ملی حضرت کا انتقال ہوا۔ بہرحال کے بعد میں چل کر حضرت کے صاحبزاد نام سے جو ہے رابطہ ہوا اور میں نے دریافت کیا کہ ذرا کچھ آخری کیفیت میں آخری حالات بیان کریں۔ میرے بھائیوں، یہی ہے سوچنے کی چیز
یہی ہے انسان کی مقبولیت کی علامت، اسی کو کہا جاتا ہے حسن خاتمہ۔ یہ ہے وہ چیز جسے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ کی عملی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، کما حق تقوی اختیار کرو، مرو تم مسلمان ہونے کی حالت میں مرو، یہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ میں نے حضرت والا کے حالات دریافت کیے، کیا عجیب بات بتلائی۔ 3 دن سے مسلسل بے حضرت کوئی دوسری بات سوائے نصائح قیمہ، یعنی سوائے ایسی نصیحت کے کہ جس کے ذریعے سے سننے والے کو دین کی رغبت ملے، جس دین کی طرف آگے بڑھنے کی رغبت ملے، نیکی کی طرف رغبت ملے، اس کے سوا کوئی دوسرا فالتو کام نہیں تھا۔ آپ کو بہت خوشی کی بات میں سناؤں، حضرت والا کل رات ہی سے بڑا عجیب معمول، ایک کو بلایا اور یہ کہہ دیا ارے وہ قرآن مجید کی آیت ذرا مجھ سے سن لو، میں صحیح تو پڑھ رہا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت باقاعدہ اپنے متعلقین میں سے کسی کو بلایا اور یہ کہہ دیا میں صحیح پڑھ رہا ہوں میں، اور حضرت سامنے والے نے بتایا جی بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا مسلسل اس آیت کریمہ کا ورد رہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ علماء جانتے ہیں آدمی کی جو روح ہے نا وہ 3 طرح کی بتلائی گئی ہے، ایک گناہ کی طرف ابھارنے والی، اور ایک گناہ ہو جائے تو اپنے آپ کو کوسنے والی روح جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے، اور جب آدمی نیکی کر کر کے اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جاتا ہے تو پھر آدمی کی روح بڑی پاکیزہ بن جاتی ہے، اسے قلبی قرار، چین، سکون نصیب ہو جاتا ہے، ایسا قلبی قرار اور سکون کے دنیا سے اسے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بتانے والوں نے یہ بتلایا، متعلقین اطراف و جوانب پہ کھڑے رہے، اور کھڑے ہونے کی حالت میں جب سانس اکھڑ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، تو حضرت نے خود سامنے چل کر یہ فرمایا ارے رونے کی کیا بات ہے، یہ تو وہ مرحلہ ہے، اس مرحلہ سے ہر کسی کو جانا ہے۔ نبی جی تشریف لے گئے، بڑے بڑے علماء تشریف لے گئے، تو ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بات حضرت نے فرمائی۔ میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، باقاعدہ اپنے ایک متعلق سے کہا ذرا پڑھ کے سناؤ۔ حضرت نے جب حضرت نے پھر اس کے بعد بکثرت اس کی گردان شروع کر دی، بلکہ ابھی تو بالکل آخری لمحات میں تو پھر حضرت نے اپنے ایک صاحبزادے کو بلایا اور یہ فرمایا میرے آقا محبوب تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر کلمات جو تھے وہ یہ تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اور پھر اس کے بعد پوری حدیث بیان کی، اما عائشہ کا پورا قصہ نقل کیا کہ اما عائشہ کے گود میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک رکھا ہوا تھا، اور اما عائشہ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب کبھی بھی بیماری کی حالت طاری ہوتی تھی تو معوذات کا آپ اہتمام فرماتے تھے، تو اس وقت اما عائشہ نے یہ دیکھا کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی حالت ہے تو مجھے معوذات پڑھنا چاہیے، اور پڑھ کر آپ نے دم کا اہتمام کیا۔ حضرت والا کی بھی یہی بات تھی۔ تو میرے اور آپ کے لیے تو بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ جب یہ قصے جب سنے اور یہ حالات جب سنے تب لگا کہ جی زندگی کھپائی تھی، دین و ملت کے لیے زندگی کھپائی تھی، احادیث مبارکہ کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا قربان کر دیا تھا، جس نے اپنی زندگی کا آغاز پڑھانے کا آغاز جو کیا تھا وہ احادیث مبارکہ پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو انتقال بھی ہوا تو ایک محدثانہ کیفیت کے ساتھ ہوا۔ اللہ والوں کو ہم نے یہ سنا، اللہ والوں کے متعلق سنا، زندگی کے ان کے آخر ایام جو تھے وہ آخر ایام بڑے پر مجاہد